میاں جی ہمارے بہت ہی شفیق استاد تھے۔ چہرے پہ بچوں کی سی معصومیت اور ہونٹوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ کھلی رہتی۔ بہت شریف النفس، ملنسار، عجز و انکساری کا پیکر اور اپنے پرائے سے پیار کرنے والے۔ انہی خوبیوں کی بدولت چھوٹے بڑے، مرد و خواتین سبھی میاں جی کا احترام کرتے۔ میاں جی ایک لمبا عرصہ ہمارے درمیان رہے، مگر یقین مانیے کہ کبھی انہیں غصے میں نہ دیکھا، کبھی کسی کو ڈانٹتے نہ دیکھا، کبھی کسی سے مانگتے نہ دیکھا۔ جو روکھی سوکھی مل گئی اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ محلے کی بڑی بوڑھیاں اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو میاں جی کے پاس لاتی کہ میاں جی بچہ بیمار ہے، دم کر دیں۔ میاں جی بچوں کو دم کرتے اور بہت ہی پیار سے کہتے کہ ماں جی بچے کے ماں باپ کو کہا کریں نماز پڑھ کر خود دم کیا کریں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی نماز کی تلقین حکمت سے فرماتے۔ میاں جی کی مسجد میں ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رہتا، خاص طور پر مغرب اور عشاء کی نماز میں کہ لوگ میاں جی کی تلاوت بہت شوق سے سنتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں یہ ہجوم کئی گنا بڑھ جاتا اور نماز تراویح میں سب سے زیادہ رش میاں جی کی مسجد ہی میں ہوتا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں کی تعداد اس لیے بھی بڑھ جاتی تھی کہ عام دنوں میں میاں جی نہایت مختصر نماز پڑھاتے تھے، اتنی مختصر کہ لوگ وضو کر رہے ہوتے کہ رکعت ہی نکل جاتی۔ بہت سے لوگ میاں جی کی تلاوت سننا چاہتے مگر وہ سن نہ پاتے، اس وجہ سے کئی لوگ میاں جی سے نالاں بھی رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تراویح کی نماز میں لوگ شوق سے آتے کہ میاں جی کی تلاوت سنیں گے۔ میاں جی بھی خوب قرآن پڑھتے کہ ایک ایک حرف سمجھ آتا، جبکہ تلاوت میں ایسا سرور ہوتا کہ جی چاہتا کہ میاں جی پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، مگر عام دنوں میں دل میں یہ حسرت ہی رہ جاتی کہ میاں جی کچھ طویل تلاوت فرمائیں۔ ایک دن میاں جی تنہا بیٹھے تھے، مجھے موقع مل گیا اور میں نے ہمت کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ میاں جی آپ اتنی چھوٹی نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر کی رکعت ہی نکل جاتی ہیں، لوگ آپ کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ میاں جی نے آنکھ بھر کے میری طرف دیکھا۔ میاں جی کے معصوم چہرے پہ کرب کے آثار نمایاں ہوئے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط سوال کر دیا۔ بہرکیف میاں جی گویا ہوئے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ میں نے دوبارہ سے سوال کیا کہ میاں جی تو پھر آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ میاں جی کے چہرے پہ سنجیدگی طاری تھی، تھوڑا سا توقف کیا، پھر بولے بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ جوانی میں میں بہت لمبی لمبی نماز پڑھایا کرتا تھا، عالم شباب تھا، تلاوت کا ذوق شوق بھی تھا، لوگ بھی خوش ہوتے تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز تھی، مسجد میں خاصا رش بھی تھا، میں خوب روانی میں تلاوت میں مگن تھا۔ ایک رکعت ہوئی، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، سورۃ الفاتحہ ترنم سے پڑھی، پھر تلاوت شروع کی کہ اچانک کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، ہلکا سا شور ہوا۔ خیر نماز تمام ہوئی تو معلوم ہوا ایک بوڑھا نمازی تھا جو گر گیا۔ میں اس بوڑھے کے پاس گیا، دیکھا تو نحیف سا جسم، بدن پہ لرزت آ رہی، گرنے سے ماتھے پہ چوٹ کا نشان بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ بوڑھا بولا، امام صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، دراصل مسافر ہوں، بیمار ہوں، بازار سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت تھا، سوچا کہ نماز پڑھ لوں، مگر کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا، چکرا کر گر گیا، معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوئی۔ میاں جی یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بولے اس دن مجھے بہت احساس ہوا کہ لمبی قرات کے شوق نے یہ کیا کر ڈالا، اگر آج اس بوڑھے کو کچھ ہو جاتا تو میں عمر بھر اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ بس وہ دن اور آج کا دن یہ تہیا کر لیا کہ کبھی نماز طویل نہیں کروں گا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے امام کی شکایت کی کہ امام صاحب نماز کو طویل کرتے ہیں، نماز میں بوڑھے، مسافر، مریض، خواتین اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کو لمبی نماز سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے، امام کی سرزنش کی اور فرمایا کہ اجتماعی نماز ہلکی پڑھائیں، بچوں، بوڑھوں، مسافروں اور مریضوں کا خیال رکھیں۔ میرے عزیز دوستو، یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ حکم جماعت کی نماز کے لیے ہے۔ نوافل میں آپ انفرادی طور پر جتنی چاہیں طویل نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی اور منشا پر منحصر ہے، مگر جماعت کی نماز میں تمام لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔